الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ پھر کہا جائے گا ان ظالموں کے لیے کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، اور تمہیں صرف اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے، جو تمہاری کمائی تھی یا جو تمہارے کرتوت تھے۔ آیت نمبر 52 سورہ یونس، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور گزشتہ جو آیات اس سے پہلے گزر چکی ہیں اس میں مشرکین مکہ کے اس استفسار اور اس سوال اور اس دعوے کے بارے میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے، جو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ اگر سچے ہو تو یہ وعدہ آتا کیوں نہیں ہے، کب آئے گا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی عذاب کی یا قیامت کی خبر دیتے تھے تو وہ اس پر ایمان لانے کی بجائے ہمیشہ یہ سوال کرتے تھے کہ وہ کیوں نہیں آتا اور کب آئے گا، متی ھذا الوعد۔ اور یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ استفسار اور یہ سوال ذکر کیا ہے۔ اس کے جواب میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ میرے پاس تو اختیار نہیں ہے لانے کا، میرے پاس تو اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں تو صرف وہ کرتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، میں وہی تمہیں بتا دیتا ہوں، اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ جب آ گیا، یعنی قیامت آ گئی یا پھر عذاب آ گیا، تو پھر اس وقت جو ہے وہ اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب آ جائے گا تو پھر نہ تو اس میں تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم ہوگی، اس کا وقت مقرر ہے۔ اور جب وہ آ جائے گا یعنی قیامت آ گئی تو اس وقت تم اگر ایمان لاؤ گے بھی دیکھ کر کہ ہاں یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، تو اس وقت کیا فائدہ اس کا؟ اللہ اکبر! کہ اصل میں جو قیامت کی نشانیاں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہیں، جو آپ کی پیشگوئیاں ہیں اور جو آپ کی دی گئی خبریں ہیں قیامت کے بارے میں، وہ ہدایت کا سامان اور نصیحت پکڑنے کے لیے ہیں، تاکہ قیامت آنے سے پہلے پہلے سب لوگ نصیحت پکڑ لیں۔ تو اگر کسی نے نصیحت پہلے پکڑی ہی نہیں اور اوپر سے قیامت آ گئی اور قیامت کو دیکھ کر وہ کہہ بھی دے کہ ہاں یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اور اس وقت وہ ایمان بھی لیں، تو اس وقت فائدہ کوئی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ یہ کیا انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ وہ اچانک ان کے اوپر آ جائے۔ وقد جاء اشراطها، اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں، یعنی نشانیاں آ چکی ہیں، اس پر اگر ایمان لانا ہے تو لے آئیں۔ اگر کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت ان کے اوپر آ جائے؟ اگر قیامت آ گئی وَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ آ گئی قیامت تو پھر اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے۔ پچھلی آیت یعنی جو آیت نمبر 51 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، جب وہ وقوع پذیر ہو جائے گی تو پھر ایمان لاؤ گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے الآن، کیا اب ایمان لائے ہو؟ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اسی کی تو تم جلدی مچا رہے تھے۔
پھر ان کو کہا جائے گا ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان ظالموں سے یہ کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشگی کا عذاب ہے تمہارے لیے، یہ چکھو، اور یہ تمہارے کرتوتوں ہی کا بدلہ ہے، اس کے علاوہ کسی نے تمہارے پر ظلم نہیں کیا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات ان کو سنا دیتے تھے اور اللہ کا کلام ان کو بتا دیتے تھے تو وہ پھر سوال کرتے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ، آپ سے پھر پوچھتے ہیں، خبر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، احق ہوا، کیا واقعی ایسے ہوگا؟ یعنی بے ایمان آدمی جو ہے اس کی تسلی نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ایمان کا معاملہ ہوتا ہے، ایک عقل کا تقاضا ہوتا ہے۔ عقل تو سوال پیدا کرتی چلی جاتی ہے، ایمان اس کی تسکین کرتا ہے، اور بہت سارے سوال ایسے ہیں جو قابل جواب نہیں ہوتے، ان کا جواب ایمان ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایمانیات کی بحث میں بہت سارے سوال ہیں جس کا ادراک عقل نہیں کر سکتی، جن کے جوابات تک عقل نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا اگر آپ عقل کی بنیاد پر سوال در سوال کرتے چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ آئے گی کہ آپ آہستہ آہستہ مزید عدم اطمینان کی کیفیت اور مزید ابہام اور مزید کنفیوژن کی طرف چلے جائیں گے، اور اطمینان نہیں آئے گا۔ اطمینان آتا ہے تو ایمان سے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے انسان کو تو سوالات کرتا ہے، اس کے سامنے سوالات رکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، یعنی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ انسان خود ہی جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے یہ ساری کائنات ارد گرد پھیلی ہوئی کس نے پیدا کی؟ انسان جواب دیتا ہے اللہ نے۔ یہ سوال و جواب، یعنی خیال ہی خیال میں یہ سوال و جواب چلتے رہتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے، انسان خود ہی اس کا جواب دے دیتا ہے۔ پھر شیطان یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سوال پیدا ہو تو سمجھ لو کہ شیطان حملہ آور ہو رہا ہے، لہذا فوراً اعوذ پڑھو اور اپنے بائیں طرف یعنی دل کی طرف 3 دفعہ دھتکار دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا، ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سوالات ہیں یہ کبھی بھی اس کے جوابات انسان کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ جو چیز مطمئن کرتی ہے وہ ایمان کرتا ہے۔ آپ کو اللہ پر ایمان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں پر ایمان ہو تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو پھر آہستہ آہستہ انسان اس وقت تک اسی ابہام اور کنفیوژن کی کیفیت میں رہتا ہے جب تک اس عذاب کو دیکھ نہیں لیتا، اور عذاب کو جب دیکھ لے گا تو پھر کیا فائدہ اس وقت دیکھ لینے کا۔ فرمایا کہ پھر بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے عذاب آ جائے گا اور پھر اس وقت یہ ہوگا اور اس وقت یہ ہوگا، پھر پوچھتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں احق ہوا، کیا واقعی ایسے ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ سوال ایسا ہے کہ واحد اس سوال کے جواب میں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر، یعنی ایک مقام یہ ہے اور 2 اس کے علاوہ مقامات ہیں جن مقامات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ قسم اٹھا کر آخرت کے وقوع پذیر ہونے کی خبر ان کو دیں، قسم اٹھا کر۔ یعنی اگر پھر بھی یہ یقین نہیں کرتے اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی بات کا بتا دیا جانا ہی کافی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو ایمان ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں یا نہ کہہ دینا ہی کافی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اشارہ ابرو کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سوال پر خاموشی بھی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قانون ہے، آپ جو فرما دیں وہی قانون ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو دیتے جائیں وہ لے لو، جو جس سے منع کرتے جائیں اس سے رک جاؤ۔ یہ پورا دین، پورے دین کی بنیاد یہ ہے۔ لیکن جن کو سمجھ نہ آ رہی ہو ان کے لیے آخری اتمام حجت کے طور پر، آخری اتمام حجت کے طور پر فرمایا کہ ان کو قسم اٹھا کے کہہ دو۔ اللہ اکبر، یہ پھر بھی پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایسے ہی ہے؟ یعنی متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا وہ وعدہ۔ تو اس کے جواب میں جب ساری بات بتا دی گئی تو پھر اگلا سوال، واقعی ایسے ہوگا؟ احق ہوگا، یہ واقعی ایسے ہے؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ای و ربی،
اللہ ای و ربی قسمیہ جملہ ہے، قسم ہے میرے رب کی ایسے ہی ہوگا، ای و ربی قسم ہے میرے رب کی ایسے ہی ہوگا، انہ الحق یہی حق ہے۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہ ہو، حق خود سے ظاہر ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 آیات قرآن حکیم میں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے اسی سوال کے جواب میں اسی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کو قسم اٹھا کے اس کا جواب دیں۔ ایک تو یہ والی آیت ہے جو آیت نمبر 53 ہے، اور دوسری آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 3، جس میں وہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کافر کہتے ہیں قیامت کوئی نہیں آئے گی، وہ ایسے مولوی لگے رہتے ہیں کوئی نہیں آنی قیامت۔ اللہ اکبر، قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، آپ قسم اٹھا کے کہہ دیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب کی قسم ہے وہ لازماً آئے گی۔ اور تیسرا مقام سورہ تغابن میں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر گمان کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جانا، یہی مسئلہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہڈیاں گل سڑ گئیں اور ہم مر گئے مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائے؟ یہی وہ بات ہے جو سمجھ نہیں آتی تھی کافروں کو۔ اللہ اکبر۔ تو زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ اکبر، کہ تم نے لازماً اٹھایا بھی جانا ہے، اور اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ بھی دیا جانا ہے۔ اللہ اکبر، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، یہ کوئی دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، حق ہے، سچ ہے۔ پوچھتے ہیں کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا یہ حق ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم وہی تو حق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور کسی بھی بات میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اللہ کوئی تمہارے مر کے مٹی ہو جانے سے بے بس نہیں ہو جاتا کہ دوبارہ وہ زندہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، کس وجہ سے تمہیں یہ شک پڑ رہا ہے؟ تم جو بھی مرضی کر لو، اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو، جیسے قرآن کہتا ہے کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو آ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم کسی بڑے بڑے کلوں کے اندر چھپ جاؤ، موت نے تو وہاں بھی آ جانا ہے۔ اور اسی طرح موت کے بعد، مر کے مٹی ہو جانے کے بعد تم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیسے بچا سکتے ہو؟ اللہ کو بے بس کر لو۔ وہ جیسے روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی تھا اور وہ ڈر گیا موت کے وقت، اور اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو، میرے جسم کو جلا دینا، اور جب وہ جل جائے تو میری راکھ جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینا، اور میری جو ہڈیاں ہیں وہ دریا میں بہا دینا۔ لہذا یعنی خیال اس کا یہ تھا کہ ہڈیاں دریا میں چلی گئیں، راکھ ہوا میں اڑ گئی، تو گویا دوبارہ مجھے کیسے پیدا کیا جائے گا؟ ڈر گیا، اور اس وجہ سے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش نہ کیا جاؤں، اپنے تئیں اس نے یہ کوشش کی۔ یہ ہے ہرانے کی کوشش، یہ ہے بے بس کرنے کی کوشش۔ یہ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید اس طرح میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں گا۔ اللہ آ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اس کی راکھ لے آؤ، ہوا نے فوراً راکھ حاضر کر دی، اور دریا کو حکم دیا اس کی ہڈیاں لے آؤ، فوراً ہڈیاں آ گئی، سامنے کھڑا زندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کیوں کیا ایسا؟ اللہ تیرے ڈر سے کیا تھا، میں تیری جواب دہی کا سامنا کر نہیں سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وما انتم بمعجزین، تم جو مرضی کر لو، تم اللہ کو کیسے ہرا سکتے ہو؟ ابھی یہ جو بڑے بڑے عمراء ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنے بڑے طریقے کیے ہوتے ہیں کہ مرنے سے بچنے کے لیے، موت کو مؤخر کرنے کے لیے۔ ایک ایک ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹروں کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہوتی۔ وہ ایک گلوکار تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، بڑا معروف مشہور گلوکار، اور اس نے امریکہ کا، اس نے پلان کیا، مائیکل جیکسن شاید اس کا نام تھا، وہ اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ اس نے 150 سال زندہ رہنا ہے، اور اس کی پوری زندگی اس نے ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، وہ جو بتاتے تھے یہ کھانا ہے وہ کھاتا تھا، جو چیز اس کو کہتے تھے پینا ہے وہ پیتا تھا، تاکہ اس کے وہ ہائیجینیکلی اور ہر اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اس کی بالکل ایسی صحت رہے کہ وہ 150 سال زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ وما انتم بمعجزین، موت تو پھر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی بس چلتا نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، آپ ساری دنیا لگا لو، سب کچھ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا کو بلا لو، اپنے شرکاء کو بھی بلا لو، اور جتنے تمہارے پاس تدبیریں کرنے والے سب کو جمع کر لو، تم اللہ کے مقابلے میں کر کیا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا کہ وہ حق ہے، آ کے رہے گی۔ وما انتم بمعجزین۔ اصل میں یہ تینوں عقائد جو ہے نا، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید، یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد بھی ہیں، اور یہ تینوں بہت ملے جلے ہوئے۔ ایک کا انکار وہ کبھی دوسرے کا اقرار ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی ایک عقیدے کا انکار کرتا ہے تو دوسرے کا انکار خود بخود لازم آ جاتا۔ اگر ایک آدمی آخرت کو ہی نہیں مانتا تو اس کو اللہ کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر مر کے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے، تو کیا ضرورت ہے آخرت کو مد نظر رکھ کے خواہ میں محنت کرتا پھرے؟ اللہ اکبر۔ تو اصل بنیادی جو عقیدہ ان کی خرابی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ نہیں سمجھ آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سادہ سا جواب دیتا ہے کہ قل یحییہ الذی انشأہا اول مرہ، سادہ سی بات ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اس میں پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو ہوتا ہی آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ وما انتم بمعجزین، سارے زور لگا لو تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اب قیامت والے دن جا کے پتہ چلے گا کہ اس دن جب عذاب سامنے ہوگا، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، جس جان نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور اپنے ظلم کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اس کے پاس اگر ما فی الارض، زمین بھر سونا ہو، زمین بھری ہوئی ہو اس کے پاس سامان کی، اللہ اکبر، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اس کے پاس، لفتدت بہی، کہ وہ اس کا فدیہ دے کے، بدلہ دے کے اپنی جان چھڑا لے، تو ظاہر ہے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مختلف مقامات پر یہ مضمون ہم پڑھائے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، ایک تو فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہو بھی تو کچھ نہیں قبول کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا اگر زمین بھر سونا ہو اور اتنا اور بھی ہو تو کیا تم اس عذاب کے بدلے وہ دے کے اپنی جان چھڑانا چاہو گے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو، میرے پاس جو کچھ ہو میں دے کے جان چھڑانا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تیرے سے بہت چھوٹا مطالبہ کیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کر، تو شرک کیے بغیر تو آ جاتا تو اس عذاب سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور تو نے وہاں، وہ انسان اصل میں یہاں سمجھ نہیں پاتا کہ یہ دنیا جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت اس کی یہی ہے کہ اگر یہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے تو یہ بڑی حقیقی ہے اور بڑی قیمتی ہے۔
اور اگر آخرت کی تیاری میں نہیں لگی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ اب کیسی کنفیوژن میں پھنسے ہوئے ہوں گے، ایک طرف تو وہ عذاب اور وہ قیامت جس کا وہ انکار کرتے رہے اور جلدی میں چاہتے رہے، لاؤ لاؤ، لے کے آؤ لے کے آؤ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ تم جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو وہ ہے کیا چیز؟ عذاب ہے۔ قیامت ہے تو عذاب ہے، دنیا میں عذاب آ گیا تو وہ الگ، وہ بھی عذاب ہے، اور آخرت میں بھی قیامت آ گئی تو تمہارے لیے تو عذاب ہے۔ تو گویا تم عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو، یعنی اس سے بڑا کوئی آدمی احمق کون ہوگا جو اپنے عذاب کے لیے جلدی مچا رہا ہو کہ جلدی آ جائے۔ اور جب وہ آ جائے، دنیا میں تو یہ بڑے فن خواہ بنتے رہے کہ لا کے دکھاؤ، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، لاؤ لاؤ لاؤ، اور جب وہ آ گیا سامنے تو اس وقت یہ بڑے بڑے سیانے، یہ بڑے بڑے دانشور، یہ پھر وہاں پہ عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ ان کو ایک تو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جب آ گیا ہے تو اس سے بچنا کیسے ہے، دوسرا یہ کہ جو ساری زندگی دانشور بنے رہے کہ کوئی نہیں آنا، یہ ایسے مولوی لگے رہتے ہیں، وہ شرمندگی جو اپنے ساتھیوں کے سامنے ان کو ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، وہ اس ایک طرف پشیمانی کو چھپائیں گے، اس ندامت کو چھپائیں گے، ایک طرف وہ عذاب سے خوف زدہ ہوں گے جب وہ اس کو عذاب کو دیکھیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب کیفیت اس کی، اور یہ کیفیت بجائے خود عذاب ہوگی، یعنی عذاب تو آنا ہے ابھی، عذاب کو دیکھ کے ان کی جو کیفیت ہوگی وہ بھی عذاب ہوگی، اور نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن اور والا معاملہ ہوگا، نہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ ندامت چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا عدل کے تقاضوں کے مطابق، جو ان کا حق بنتا تھا ان کو دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انہوں نے کمایا تھا زندگی میں اسی کا بدلہ وہ پائیں گے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار ہو کہ سن لو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور خبردار ہو کہ سن لو کہ اللہ کا وعدہ بھی حق ہے، سچا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق اور کافر اور مشرک، ان میں سے اکثر جو ہے وہ جانتے نہیں اس بات کو۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، ملکیت بھی اسی کی، تدبیر بھی وہی کرتا ہے، اختیار بھی اسی کا، کام بھی سارے وہی کرتا ہے، زندگی دینے والا وہ، موت دینے والا وہ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جانے والے ہو۔ اور جس کو اتنی بڑی حقیقت کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی اگر کسی کے لیے نصیحت کا باعث نہیں بنتا تو اور کیا چیز نصیحت کا باعث بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ میں کچھ کرنا چاہتا تھا، ہوتا کچھ تھا، میں کرنا کچھ چاہتا تھا، ہو کچھ اور جاتا تھا۔ سمجھ آئی کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ارادے سب کے ٹوٹتے ہیں، ارادے سب کے ٹوٹتے ہیں، لیکن اللہ کسی کسی کو نظر آتا ہے۔ فرق یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من آیت فی السماوات والارض، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یمرون علیہا، لوگ ہر وقت ان نشانیوں میں سے گزرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی نشانی، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن وہ غور ہی نہیں کرتے، منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا، اعراض کر کے نکل جاتے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو نصیحت ہے تمہارے لیے۔ قد، یقیناً، قد جاءتکم، تمہارے پاس آ گئی ہے، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء، جو شفا ہے، لما فی الصدور،
ہر اس روگ اور اس بیماری کے لیے جو دلوں میں ہے، اس بیماری کے لیے شفا ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ رحمتن اور رحمت ہے للمومنین اہل ایمان کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی 4 صفات بیان فرمائیں کہ دیکھیں ان کا جو مسئلہ ہے مشرکین کا، وہ دلوں کا روگ ہے، دلوں کا ابہام ہے، عقیدے کی گندگی ہے، عقیدے کی غلاظت ہے، جو گندے عقیدے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر نفاق یا شرک کا روگ پڑا ہوا ہے، یہ ہے اصل میں ان کی بیماری۔ اور ان کی بیماری کے لیے جو چیز شفا کا کام دے سکتی ہے وہ اللہ کا قرآن۔ لہذا بیماریاں روحانی ہوں یا بیماریاں جسمانی ہوں، اس کے لیے شفا تو اللہ کا قرآن ہی ہے۔ اور یہ موعظہ ہے، اس کو سب سے پہلے کہا یہ موعظہ۔ 4 نشانیاں یہاں پہ، 4 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہاں پہ بیان فرمائی ہیں کہ یہ موعظہ ہے، شفا ہے، ہدا ہے اور رحمہ۔ لیکن یہ موعظہ اور شفا اس کو عمومی رکھا ہے، ہدا اور رحمہ کو خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہدم و رحمت للمومنین، وہ اہل ایمان کے لیے۔ موعظہ اصل میں واعظ سے ہے، واعظ، واو عین وا۔ تو یہ واعظ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، اور واعظ اصل میں ایسی نصیحت کو کہتے ہیں۔ ویسے بھی نصیحت ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ جب آپ کہتے ہیں نا نصیحت، تو نصیحت تو خیر خواہی ہوتی ہے، اور نصیحت الگ لفظ ہے باقاعدہ عربی زبان میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کو معلوم ہے کہ الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ اور کسی نے پوچھا کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم، اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، اور سارے ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی، یعنی ہر ایک کی خیر خواہی کرنا۔ یہ دین ہے ہی خیر خواہی کرنا۔ تو واعظ اصل میں اس نصیحت کو کہتے ہیں جس کے اندر خیر خواہی کا پہلو۔ عام طور پہ قرآن میں واعظ اور امر، یہ 2 الگ الگ الفاظ آئے، ایک امر ہے اور ایک واعظ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، وہاں پہ بھی واعظ کا حکم ہے۔ اسی طرح جہاں پہ فرمایا کہ تم فیصلے کیا کرو، جب فیصلے کرو تو، اور امانتیں جو سپرد کرو، ان تؤدوا الامانات لاہلھا، وہاں پہ امر کی بات کی۔ لیکن پھر کہتا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا۔ یہاں بھی پہلے امر کی بات ہے، پھر نصیحت کی بات۔ تو موعظہ اصل میں قانونی حکم نہیں ہوتا، موعظہ وہ حکم ہوتا ہے جس کے اندر خیر خواہی شامل ہوتی ہے۔ موعظہ وہ نصیحت ہوتی ہے، واعظ وہ نصیحت ہوتی ہے جس کے اندر خیر خواہی شامل ہوتی ہے، اور جس میں خیر خواہی شامل نہ ہو وہ امر ہوتا ہے، اور امر ایک قانونی بات ہوتی ہے۔ اور قانون جو ہے وہ تو جیسے یہ دنیا دار کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، اور قانون تو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ قانون کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے قانون یہ نہیں دیکھتا، کوئی اس کے نتیجے میں پھانسی پہ چڑھ رہا ہے یا بری ہو رہا ہے، قانون قانون ہوتا ہے۔ لیکن جو واعظ ہوتا ہے، جو نصیحت ہوتی ہے، جو موعظہ ہوتی ہے، اس کے اندر مخاطب کی خیر خواہی یقینی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کا کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے، امر اور واعظ برابر آئے ہیں، ایک ہی آیت میں امر کا ذکر بھی ہے، واعظ کا ذکر بھی ہے۔ لہذا اللہ کا کوئی ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے فائدے کے لیے نہ ہو۔ اللہ کا ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جو اندھا قانون ہو دنیا کے قوانین کی طرح، جو لوگوں کے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہو اور فائدے کا باعث بھی بن سکتا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن حکم تو لے کے آیا ہے، لیکن یہ موعظہ ہے کہ اللہ نے تمہارے قد جاءتکم موعظہ، قد جاءتکم موعظہ، موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے موعظہ ہے، واعظ ہے، اور جس کے اندر خیر خواہی شامل ہوتی ہے۔ اور خیر خواہی واعظ کا بنیادی خاصہ ہے کہ واعظ کے اندر خیر خواہی مخاطب کی ہوتی۔
ہاں البتہ اس کے دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں. واعظ کا مطلب لازمی طور پر پیار محبت سے کی ہوئی بات نہیں ہوتا. واعظ کا مطلب ترغیب بھی ہوتا ہے، ترغیب بھی. دنیا دونوں طریقوں سے واعظ ہو سکتا ہے. واعظ ترغیب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور واعظ ترہیب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی کو امید دلا کے نصیحت کریں یا ان کو ڈرا کے نصیحت کریں، خوف دلا کے نصیحت کریں، دونوں صورتوں میں واعظ کے اندر مخاطب کی خیرخواہی وہ لازماً موجود ہوتی ہے. لہذا قرآن موعظہ ہے ساری انسانیت. اب یہاں دیکھیں موعظہ عام رکھا ہے، شفا بھی عام رکھا ہے کہ جس کو بھی خیرخواہی مقصود اور مطلوب ہو وہ اس قرآن کی بات مان لے. قرآن اس کو اس جگہ پہ لے جائے گا جو اس کے لیے بہترین جگہ ہوگی. اور جس کو اپنے دلوں کے روگ، دلوں کی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، روحانی بیماریاں اور جتنی بھی انسان کی فکری اور نظریاتی لغزشیں اور عقیدے کی بیماریاں اور روگ اور گندگی اور غلاظت ہو سکتی ہے، جو اس کو دھونا چاہتا ہے وہ بھی قرآن کی طرف آتا ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. لہذا یہ قرآن موعظہ بھی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر، ایک طبیب، اگر وہ واقعتاً خیرخواہ ہے، اگر وہ واقعتاً طبیب ہے، تو طبیب چاہے وہ نشتر لگا کے خون نکال رہا ہو، چاہے وہ کٹ لگا رہا ہو، اور چاہے وہ مرہم لگا رہا ہو کسی زخم کے اوپر اور اس کو کوئی پین کلر دے رہا ہو، چاہے وہ اس کو تکلیف دے رہا ہو، ہر صورت میں اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض شفا یاب ہو جائے. بعین ہی اللہ کے قرآن کو، اس کا کوئی حکم آپ کو سخت لگے، اس کا کوئی حکم آپ کو نرم لگے، ہر حکم کے پیچھے انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ مطلوب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے فائدے کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے. یہ ہے موعظہ کا معنی. یعنی چاہے ترغیب ہے، چاہے ترہیب ہے، چاہے تاکید ہے، تینوں اسلوب اس میں دیے گئے ہیں، ترغیب کا بھی، تاکید کا بھی اور ترہیب کا بھی. لیکن تینوں اسلوب اصل میں واعظ کے لیے ہیں اور نصیحت کے لیے ہیں. یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے دکھوں کا مداوع ادھر ہے، تمہارے غموں کا اور تمہارے خوف کا اور تمہارے ہر طرح کے حاجتوں کا جو اصل تمہارا ٹارگٹ ہے وہ تمہیں یہاں مل سکتا ہے. جہاں تم جانا چاہتے ہو جو تمہارے لیے مفید ہے وہ تمہیں یہاں ملے گا. یہ الگ بات ہے، جیسے قرآن نے دوسرے مقامات پر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بڑی پسند ہو اور تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور تمہارے لیے اچھی ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری پرسیپشن کے اندر اور تمہارے خیال کے اندر اور تمہارے ادراک کے اندر وہ بات نہ آئے کہ تمہارے لیے خیرخواہی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کوئی کام تمہارے لیے خیرخواہی سے خالی ہو. لہذا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہی نصیحت ہے، قرآن آ گیا ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قلبی بیماریوں کا، ہر بیماری کا علاج قرآن ہے. اب دیکھیں یہ بھی ایمان کا معاملہ ہے. قرآن نے شفا کہہ دیا. قرآن بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب شفا بھی ہے، قرآن کتاب موعظت بھی ہے، اور قرآن کتاب علم بھی ہے. قرآن کے بے شمار فوائد ہیں، یہ برکت کی کتاب بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے. لیکن بنیادی مقصد نزول اس کا کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت، یہ ہدایت کے لیے آئی. باقی اس کے سارے فوائد ہوتے ہیں. اور ہدایت کیا ہے؟ یہاں فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ.
یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے، لیکن صرف مومنوں کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ بیان کی گئی 4 صفات میں سے 2 سب لوگوں کے لیے عام ہیں، کامن ہیں، 2 خاص ہیں جو اہل ایمان کے لیے ہیں، اور جبکہ قرآن نے خود ہی کہا سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہم پڑھ آئے ہیں، اور وہاں فرمایا کہ یہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ہے، یہاں فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے۔ اور یہ بات صرف یہاں نہیں فرمائی، یہ اور مقامات پر بھی، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم پڑھا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو متقی اور مومن ایک ہی بات ہے، تو یہ یعنی ہدایت اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہاں بھی فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے جو قرآن میں نازل کیا ہے، ہم جو نازل کرتے ہیں، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اور باقی لوگ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اللہ اکبر، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے تو ایسے ہے جیسے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ ان کے اوپر جیسے نابینا پن چھا جاتا ہے۔ یہ قرآن تو ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اندھا پن ہو، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ کہیں پہ الناس کی ایک کامن بات کہی ہے اور کہیں مومنوں کے لیے خاص کیا ہے۔ اس کے اوپر کافی طویل بحث ہو گئی تھی ھدی للمتقین کے ضمن میں، کہ ہدایت تمام لوگوں کے لیے بھی ہے اور ہدایت صرف مومنوں کے لیے ہے، اس سے کیا فرق، اس میں فرق کیا ہے، اور یہی فرق یہاں پہ ملحوظ رکھا جانا چاہیے ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ بھی، اور ہدا کا معنی راستہ دکھانا بھی، اور ہدا کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی۔ یہ تینوں معنی ہدا کے ہیں، لہذا یہ قرآن 2 اعتبار سے ہدایت ہے، ایک تو راستہ اور راستہ دکھانا کے اعتبار سے ہے، تو یہ سب کو دکھاتا ہے، ساری انسانیت کو بتاتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ اکبر، لیکن منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا، منزل مقصود پہ صرف ان کو پہنچاتا ہے جو قرآن کی نصیحت کو مان کر اس کے مطابق کردار بناتے ہیں، ایمان بناتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، پھر ان کے لیے یہ ہدایت منزل مقصود پہ پہنچانے والی ہدایت ہے، اللہ، وگرنہ یہ نہیں، ہر ایک کو نہیں لے کے جاتا۔ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے ہی تو خسارے کا باعث بنتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لازماً قرآن جب نازل ہوتا ہے تو کافروں کی اکثریت میں سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور یہ فقرہ اللہ کریم نے سورہ مائدہ میں 2 دفعہ دہرایا، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ لازماً ان میں سے اکثریت کے طغیان اور کفر میں اضافے کا باعث بنے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو دل سے مان کر چلتا ہے اس کے ساتھ قرآن اور سلوک کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے ساتھ قرآن اور سلوک کرتا ہے، لہٰذا یہ راستہ دکھا رہا ہے سب کو، لیکن جو بدبخت اس سے فائدہ لینے کی نیت ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کے ساتھ دشمنی اور اس کے ساتھ اپنی یعنی قلبی اور ظاہری دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو بھی قرآن بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اس کو کبھی ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا، قرآن اس کے کفر میں اضافہ کرتا ہے، قرآن اس کی طغیان میں اضافہ کرتا ہے، یعنی قرآن کے آنے کے باوجود۔ اور یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ معدہ خراب ہونا
تو قوت بخش غذا وہ پھر قوت نہیں دیتی، وہ بیماری میں اضافے کا باعث بنتی۔ ٹائیفائڈ ہوا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو روٹی نہیں دینی، اس کو گھی بھی نہیں کھلانا، اس کو کوئی سخت غذا نہیں دینی، وہی غذائیں جو انسان کے لیے تقویت بخش ہیں، وہی غذائیں ایک دم اس کو منع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ کھا لے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا معدہ بیمار ہے، اس کا جسم بیمار ہے، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا ہدایت اور رحمت اصل میں قرآن ان کے لیے ہے جو قرآن کی ہر بات کو مان لیتے ہیں۔ پہلا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ قرآن پر ایمان تو رکھو، اور جو قرآن پر، قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر، اور قرآن کے مؤثر ہونے پر، اور قرآن کے ایک ایک حکم کے مؤثر ہونے پر، اور اس کی تاثیر پر جو ایمان نہیں رکھتا، اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ سب سے پہلا حق تو قرآن کا یہی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ 5 حق ہیں قرآن کے، سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان رکھا جائے۔ اگر ایمان رکھیں گے، اللہ کی کتاب ہے، اور ایمان رکھنے سے سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ انسان کو اس قرآن کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، ایمان رکھنے سے سمجھ آئے گی، وگرنہ نہیں آئے گی۔ ایمان کس بات پر؟ اللہ کا کلام۔ اگر آپ یہ سمجھتے رہیں کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا، کوئی کہے کہ یہ کہیں اور سے آیا، کسی اور سے سیکھ لیا تھا، اگر قرآن کے بارے میں اس طرح کا کوئی ایک بھی شک شبہ ذہن میں ہو تو ظاہر ہے قرآن پر ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو قرآن کی اہمیت ہی ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ جو سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کا رعب ہے نا، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، وہ تو قرآن کا ایک ایک حکم سن کر، ایک ایک آیت سن کر ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو صاحب کلام کا رعب، صاحب کلام کی جو ہستی ہے، اس کی خشیت جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر آپ کو اس کے کلام کی اہمیت معلوم ہوگی۔ اور یہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ پکڑ لو، تو آپ کہیں گے ہے پاگل، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کا دوست کہے، کوئی اور کہے، لیکن اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہے تو اس کی اہمیت ہے۔ تھانے دار نے کہا ہے بھائی پکڑ لو، ایک تھرتھلی مچ جائے گی، فوراً تھانے دار نے کہا۔ اور اگر یہی بات صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ دے تو پھر تو وہ بہت ہی اہم بات ہو گئی، پھر تو وہ پورے صوبے کی ایک خبر بن جائے گی، پورے صوبے میں ہلچل مچ جائے گی۔ اس نے کہا ہے پکڑو، لفظ وہی ہیں، صاحب کلام کی وجہ سے فرق پڑ گیا ہے۔ اور اگر وہی بات پکڑ لو ملک کا وزیر اعظم کہہ دے، اللہ اکبر، تو اب اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ الفاظ وہی ہیں، صاحب کلام بدلتا جاتا ہے تو اس کلام کی تاثیر بدلتی جاتی ہے۔ کسی کو یہ پتہ تو ہو کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ کلام جیسا ہے، یہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ تو یقین کرے کہ یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے، کائنات کے خالق کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اور جس کے دل میں یہ خشیت آ گئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے سے اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے کبھی قرآن کو اس حساب سے دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے کامل ایمان کر کے اس طرح پڑھا ہی نہیں، ویسے آپ پڑھتے جائیں، ساری زندگی پڑھتے جائیں، آپ سرفیس پہ رہیں، سمندر کے اوپر تیرتے جائیں ساری زندگی، بہت بڑے تیراک ہوں، ساری زندگی تیرتے جائیں تو تیر کے سفر کر جائیں گے، ہیرے جواہرات تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں پہنچنا ہے تو ڈبکی لگانی پڑے گی، غوطہ لگانا پڑے گا، سانس بند کرنی پڑے گی، صعوبتیں سہنی پڑیں گی، اور نیچے تہ تک جانا پڑے گا، پھر جا کے ہیرے جواہرات ملتے۔ ایسے خواہ مل جائے، ساری زندگی پڑھتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں۔
ہمیں فرق نہیں پڑتا قرآن پڑھنے سے، اور ایک ایک آیت کو پڑھ کر ہم جو دیکھتے ہیں اسلاف میں، ہم جو دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، ساری ساری رات گزر گئی ایک ہی آیت دہراتے چلے جا رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں، اور کتنی اسلاف ہیں اس طرح سے۔ تو بات اصل میں صرف وہی ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، دلوں میں اگر اس ایمان کے ساتھ قرآن پڑھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اکبر، تو پھر یہ وہ ہدایت بن جاتا ہے جو منزل مقصود پہ لے جانے والی ہدایت، پھر یہ رحمت بن جاتا ہے جو انسانوں کو، جو اہل ایمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ہر ایک کو تو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا قرآن، اس لیے کہ جو قرآن کی قدر نہیں جانتے قرآن ان کی قدر نہیں جانتا۔ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ اگر گمان رکھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ میری نہیں سنتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے سننے کی، اللہ واقعتاً اس کی نہیں سنتا۔ اور جو اللہ پر یہ یقین رکھے اور یہ گمان رکھے کہ میرا اللہ میری سنتا ہے، وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، وہ سمیع علیم ہے، اور اس کا اعلان ہے۔ جس کا یہ یقین اور ایمان ہو پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ مجھے پکارنے والا جب بھی پکارے، کوئی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے، وہ جب بھی پکارے میں ہر ایک کی پکار صرف سنتا نہیں ہوں، اس کو ریسپونڈ کرتا ہوں، اجیب، اس کو میں جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ لہذا یہ اس کا کلام ہے جس کے اندر اتنی غیرت اور انا ہے کہ جو اس کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھے وہ بھی اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتا۔ وہی غیرت اور انا اللہ کے کلام میں ہے۔ اللہ کا کلام بھی، اللہ کا قرآن بھی وہی غیرت اور انا رکھتا ہے۔ وہ عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اور یہ جو شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے اس کے اندر بھی وہی غیرت وہی انا ہے جو اللہ کی ذات میں ہے۔ لہٰذا جو اس قرآن کی قدر نہیں جانتا قرآن بھی اس کی قدر نہیں جانتا۔ ہدی و رحمت للمؤمنین، مومن بنو گے تو قرآن تمہارا رستہ بن جائے گا، مومن بنو گے تو یہ تمہیں منزل مقصود پر لے جائے گا، مومن بنو گے تو یہ تمہارے اوپر رحمت بن کے تمہیں ڈھانپ لے گا۔ رحمت کا مطلب ڈھانپ لینا ہے، اور اللہ کی رحمت ایک تو وہ رحمت ہے جو کافروں پر بھی ہے، جو مسلمانوں پر بھی ہے، جو ساری دنیا پر آگے بھی ذکر آ رہا ہے، اور الرحمن الرحیم میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ایک وہ رحمت ہے جو سارے انسانوں کے لیے، ساری کائنات، ساری مخلوق کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ ایک وہ رحمت ہے جو خاص اہل ایمان کے لیے۔